اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ان دین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ نہایت قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حمد الثناء سلسلہ وار اصول الاعتقادیہ کا درسی سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم پڑھیں گے مقدمے کے آخری حصہ بعد حمد و ثنا جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ ارشاد فرماتے ہیں، فبعد بعد حمد و ثنا کے اعلم ایھا الولد العزیز من روحی، جان لو اے میری جان سے بھی زیادہ پیارے بیٹے۔ تو محترم سامعین کرام، شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقامہ الفقۃ الاحوطی اور اصول الاعتقادیہ دونوں میں مقدمے میں دونوں مقامات پر ایھا الولد کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہاں ایھا الولد سے کون مراد ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس سے جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ مخاطب ہے۔ تو یہاں اگر ہم ڈائریکٹ معنی مراد لیں تو حضرت شاہ قاسم فیض بخش رحمۃ اللہ علیہ، اگر انڈائریکٹلی معنی مراد لیں تو یہاں جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقامہ کا ایھا الولد کا لفظ استعمال کرنا، اس سے مراد تمام عالم اسلام، تمام مسلمانان اسلام، تمام وہ افراد ہیں جو جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقامہ کے فقہ اور اصول اعتقادیہ کو مانتے ہیں۔ وہ تمام لوگ ہیں جو ان تصنیفات کے مطالعہ کرتے ہیں۔ تو جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقامہ فرماتے ہیں، ایھا الولد العزیز من روحی، میری جان سے بھی زیادہ پیارے بیٹے، صاحب النصرت والظفر والفتوح السلطان الاعدال، نصرت والے، ظفر والے، فتح والے، سلطان الاعدال یعنی عادل حکیم، المقبل اقبل ذو النصب، تو اقبال والے لوگوں کے ہاں مقبول جو چیز ہوتی ہیں، اقبل ذو نسب طاہر، اس نسب ایک پاک نسب کے ذریعے مقبول ہے، وہ کیا ہے؟ النبوی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب سے، والحسب الباہر العلوی، اور حسب جناب مولائے متقین امیر المومنین علیہ السلام سے ملنے کی وجہ سے۔ یہاں دو امتیازی خصوصیت جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقامہ نے ارشاد فرمایا، اولا ذو نسب الطاہر النبوی، اور ثانیا ذو حسب الباہر العلوی۔ تو جناب شاہ قاسم فیض بخش رحمۃ اللہ علیہ کا حسب اور نسب مولائے متقین اور خاتم النبیین سے جا ملتے ہیں۔ تو عموماً جو معنی ہم نے استعمال کیا ہے امت کا، جمہور کا جو معنی ہم نے استعمال کیا انڈائریکٹ، تو اس میں سے دو امتیازی خصوصیت ہے۔ ایک ہے کہ سابقہ امتوں پر امت مصطفیٰ کو فضیلت تھی، تو جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ جو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا، مصطفیٰ کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ آپ کا آخری نبی، ہمارا نبی وہ آقا ہے، اور ذو حسب الباہر، اور طریقت میں مولائے متقین کی طرف جو نسبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے امتاز من السلاطین الدوران، اپنے دور کے سلطان پر خصوصی اور امتیازی مقام عطا کیا، بقبول القلوب اہل کشف، اہل کشف کے قبول کرنے کے ساتھ، والعرفان اور اہل معرفت، وفاق بالعقل والفہم والعقیدۃ الطاہرۃ علی الاقران۔ جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقامہ نے یہاں دو چیزیں بیان کی، ایک امتاز من السلاطین الدوران،
دوسرے نمبر پر فاقا بالعقل والفہم والعقیدت علی الاقران، یعنی مصطفیٰ اور مولائے متقین کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دور کے تمام لوگوں پر امتیازی خصوصیت عطا کی اور پختہ عقل اور فہم و فراست اور پاک عقیدے کے بنیاد پر اپنے دور کے دیگر لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت عطا کی۔ آگے فرماتے ہیں وَاخْتَصُّوا بِالتَّقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور مختص کیا آخری زمانے میں اسلام کی تقویت کے ساتھ وَفَاقَكَ اللَّهُ بِكَمَالِ الْإِيقَانِ۔ آگے دعا فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقد اللہ مقامہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ وَفَاقَكَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے تمہیں یا پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بکمال الایقان ان معرفت ذات اللہ و صفاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کے معرفت کے کمال درجوں پر، کما ہی لا تکون مقدورۃ لغیر اللہ، جو کہ غیر اللہ کے لیے کیا ہے ممکن نہیں ہے۔ وَلِذَا يَقُولُ أَكْمَلُ نوع الْإِنسَانِ، اسی لیے لوگوں میں سے سب سے کامل ہستی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اے پروردگار پاک ہے تو، جتنا تیری معرفت کا حق رکھتا تھا کہ میں وہ مقام حاصل نہیں کر پایا۔ آگے فرماتے ہیں فی اکثر الاوانی ولیکن ابین لک ما لا بد منہ لتکون من زمرت اہل ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے وہ کمال درجے پر پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزیں، مگر شاہ سید فرماتے ہیں کہ میں ان امور کو تمہیں بتلا رہا ہوں جو دائرہ اسلام میں پہنچنے کے لیے، حدود اسلام میں داخل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ حدود اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پر سورہ نساء میں آئے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان لو باللہ ورسولہ وکتاب الذین نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، وَكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رُسُلِهِ، اور اس کتاب پر جو نازل کیا اس نے اپنے رسول پر، وَكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِهِ، اور نازل کیا گیا ان سے پہلے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر وحدانیت ذات باری تعالیٰ میں کسی کو شریک ٹھہرائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے یا کفر کرے ملائکہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا، رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو وہ دور کے گمراہی میں جائے۔ تو جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقد اللہ مقامہ نے انہی 5 امور پر مشتمل الکتاب الاعتقادیہ لکھا جس میں اعتقادی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ الرحمن ایک امور پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔